ہمیں موقع دیا کہ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میری طرف سے پاسٹر عرفان کی طرف سے بہت بہت خداوند آپ کو برکت دے اور ہمارا سلام آپ کی خدمت میں. اور میں اس کے ساتھ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر پیٹر ڈیور صاحب کا، جس نے ہمیں آج موقع دیا. آج صبح جب بھائی عرفان کی بات ہوئی ان سے، تو جب ان کو بتایا گیا کہ ہم ایک ایسے ایشو پر بات کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت کرنٹ ایشو ہے، اور جیسے ہم اکثر پریچ کرتے ہیں وقت کی آواز کو، تو اس کے تعلق سے جب بات کی گئی تو ڈاکٹر صاحب نے بہت پسند کیا اس بات کو کہ بھی ہم بھی چاہیں گے کہ آپ اس کے حوالے سے بات کریں اور ہم آپ کو سنیں. کے عظیم نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. Once again, I would like to thank Dr. Peter David. ان کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے آج ہمیں پورا 1 گھنٹے کا پروگرام دیا. خداوند ان کو برکت دے اور اپنے جلال اور اپنے یسوع نام کے لیے اور استعمال کرے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کی جو بھی ایفرٹس ہیں ان میں خداوند ان کو کامیاب کرے. آپ نے جو سوال کیا ہے بھائی کہ موجودہ دور جو ہے یہ بائبل کے مطابق ہم کس دور میں سے گزر رہے ہیں اور کن حالات میں سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل کے مطابق ہم کس دور میں سے گزر رہے ہیں، تو بائبل کا جو کلاک ہے یہ بنی اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے. آپ اسرائیل کی طرف دیکھیں، اس وقت ساری دنیا کی نظریں اسرائیل کی طرف جمی ہوئی ہیں اور لوگ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کوئی ایگریمنٹ کروانا چاہتے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے یہ پڑھا کہ 7 روز کا ٹروس سیز فائر جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے دونوں پارٹیز کو رضامند کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. لیکن اس سے پہلے کہ آج کے اس ٹاپک کے اچھوتے ٹاپک کی طرف ہم جائیں، میں چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے میں نے جو یہاں پر پاک 3 مقام کا ذکر کیا تھا، اس کے پردے کے بارے میں بتایا تھا. چند وضاحتیں ہیں جن کو میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. اور اس پروگرام کو جب میرے روحانی استاد بھائی نوبل گل نے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ باتیں ضرور سامعین کی گوش گزار کریں، ان کی خدمت میں پیش کریں. تو میں چاہوں گا بھائی نعیم کہ آپ نکالیں خروج کی کتاب اور اس کا 26واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے چند آیات ہم خداوند کے کلام میں سے. آج جو کچھ ہم بائبل میں سے آپ کو بتائیں گے، میں چاہوں گا کہ آپ گھروں میں اپنی بائبلیں کھولیں اور ان پر نشان لگا لیں، کیونکہ جو پیشن گوئیاں اس زمانے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ شاید آپ کو اپنے مقامی چرچز میں کوئی نہ بتائے. اور بہت کم لوگ ہیں جو اس وقت کی پیغام کو سنا رہے ہیں. ہم یہاں پر، میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر نہ تو کوئی ایسے جائزے پیش کرتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی بات پیش کرتے ہیں کہ اپنے تجزیے ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ اس وقت اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا ہوا تو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی بات ہم آپ کے سامنے نہیں پیش کرتے. ہم خالصاً خداوند کے کلام میں سے جو پیشن گوئیاں جو انبیاء کرام نے آج سے ہزاروں سال پہلے خداوند نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا دی ہیں، ان پیشن گوئیوں کو ایز اٹ از آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. آپ اپنی بائبلوں کو کھول لیں اور ان حوالوں کو نوٹ کر لیں اور اپنی بائبلوں پر یہ نشان لگا لیں. میں چاہوں گا کہ پردے کے حوالے سے بھائی ذرا یہ پڑھیں ذرا خروج 26واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کٹوانا اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا. ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں. آمین. اس کی جو ترتیب ہے، اگر آپ یہ پورا چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی ترتیب کیا ہے، کیسے اس کو بنانا ہے اور کس طرح یہ لگایا جانا ہے. اور یہ جو پردہ ہے یہ پاک ترین مقام کو پاک مقام سے الگ کرتا تھا. جو ہیکل ہے اس کے 3 حصے تھے.
پہلا جو تھا وہ احاطہ تھا، پھر اس کے بعد پاک مقام ہے، اور اس کے بعد پاک ترین مقام ہے۔ اور پاک ترین مقام کے اندر جو تھا عہد کا صندوق تھا، وہاں پر خدا کی حضوری تھی، اس کا جلال تھا، اور اس عہد کے صندوق کے اوپر اس کی جو لڈ تھی، اس کے اوپر 2 کروبیوں کو بنایا گیا تھا، اور ان کے پر جہاں پر ملتے تھے وہاں پر رحم گاہ تھی، اور اس رحم گاہ کے اوپر سردار کائن سال میں 1 مرتبہ جا کر پاک اور بے عیب خون وہاں پر لے کر جاتا تھا اور اس رحم گاہ کے اوپر رکھتا تھا، اور وہ پوری قوم کے لیے کفارہ ہوتا تھا۔ اور جس انداز سے سردار کاہن نے اس پردے کے پیچھے جانا ہے، اس کی بھی ساری ترتیب احبار کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کی طہارت کا کیسے انتظام کرنا ہے، اس نے لباس کیسا پہننا ہے، اور کیسے اس نے وہاں پر جانا ہے، یہ سب کچھ توریت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پردہ ہے یہ مہین کتانی پردہ ہے، اس کو انگلش کے اندر لینن کہا گیا ہے، اور اس کی 5 تہیں تھی، اور ان کے اوپر 2 کروبی جو تھے ان کو کڑھائی کے ساتھ ان کو وہاں پر بنایا گیا تھا، وہ اس کے ساتھ ایک بدن تھے اس پردے کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے پردے سے گزرنا ہے تو ان کروبیوں کو ان میں سے گزر کر اس کو آگے جانا پڑے گا، اور ان کروبیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو پرانے عہد نامہ میں باغ عدن میں جانا پڑے گا۔ جب آدم گناہ میں گر گیا اور خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکالا، تو اس نے باغ عدن کے ارد گرد 2 کروبیوں کو محافظ کھڑا کر دیا، وہاں پر ان کو چوکیدار کھڑا کر دیا کہ آدم گناہ کی حالت میں واپس باغ عدن میں نہ آئے اور حیات کے درخت میں سے نہ کھا لے۔ یہ 2 کروبی جو ہے یہ گنہگار کو خدا کی حضوری میں اس حیات کے درخت کے پاس جانے سے روکنے کے لیے وہاں پر یہ موجود ہے، اور اب وہ حیات کا درخت نہیں ہے بلکہ وہ عہد کا صندوق ہے۔ اب وہ خدا جس کے اندر خدا کا کلام تھا اور وہاں پر خدا کی حضوری تھی، وہاں سے خدا انسان کے ساتھ بات کرتا تھا، وہاں سے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو میسج ہوتا تھا وہاں سے شیئر کرتا تھا۔ اور وہاں پر کیا ہوا، جب خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے چلا کر جان دی، تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک وہ پھٹ گیا، اور جب وہ پردہ پھٹا تو اس کے اوپر جو کروبی جو ان کے اوپر کڑے ہوئے تھے وہ کروبی بھی ساتھ پھٹ گئے۔ اب وہ انسان جو گناہ میں گر گیا ہے، جو جس کے بیچ میں ایک پردہ آ گیا تھا، جس کے بیچ میں خدا اور انسان کے بیچ میں جو پردہ آ گیا تھا، اس پردے کو خدا نے پھاڑ کر اب وہ انسان کے اس پردے کے پیچھے بسنا چاہتا ہے۔ اب وہ یہاں سے انسان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو پردہ پھٹنے سے یہ ہوا کہ جو پاک ترین مقام کے اندر جو کچھ وہاں پر ہوتا تھا اور خدا کی حضوری تھی اور خدا کا جلال تھا، اب وہ سب کچھ منکشف ہو گیا، اور اس کے بعد وہ آواز مکاشفہ کے اندر ہمیں 7 چراغ دانوں کے بیچ میں سے سنائی دیتی ہے، کیونکہ 7 چراغ دانوں کے بیچ میں سے اس نے یوحنا عارف کو پکارا، اور جب اس نے پکارنے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیر کر پیچھے دیکھا تو اس کو 7 چراغ دانوں کے بیچ ایک آدم ذات سا نظر آیا۔ یہ پردہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے مرنے کی وجہ سے، صلیبی موت گوارا کرنے کی وجہ سے، اس پاک اور بے عیب لہو کو بہانے کی وجہ سے یہ پردہ پھٹ چکا ہے، اور اب کسی کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ Nobody is allowed to be between the bridegroom and the bride۔ اور جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو لکھا ہے کہ وہ خود للکار، مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ یہ جو للکار ہے یہ وہ جو جب خداوند چلایا ہے، تو ایک اور بات ہوئی ہے بھائی، نہیں مجھے ابھی خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بات دراصل یہ ہے کہ جب خداوند چلایا تو لکھا ہے بہت سے مردے جی اٹھے، بہت سے مردے جی اٹھے، لیکن وہ اپنی قبروں میں لیٹے رہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح 3 دن اور رات کے بعد قبر میں سے جی اٹھا تو اس کے بعد وہ اپنی قبروں میں سے نکلے، اور خداوند یسوع مسیح کے چلانے سے یہ ہوا ہے کہ وہ قبروں میں سے مردے، اب انہوں چلایا کہ اب لہو جو ہے وہ بہہ چکا ہے،
پاک اور بے اب لہو بہ چکا ہے، آپ کی مخلصی کا بندوبست ہو چکا ہے، آپ کی نجات کا بندوبست ہو چکا ہے، اور وہ جو مردے، جو مقدسین جو اس لہو کا انتظار کرتے کرتے قبروں تک چلے گئے تھے، وہ قبروں سے باہر نکل آئے، کیونکہ اب لہو دستیاب ہے۔ اب کسی بڑے اور کسی جاندار کی ضرورت نہیں کہ ان کا لہو بہایا جائے، بلکہ خدا نے خود ورا مہیا کیا ہے، اور اس نے پاک اور بے اب لہو ان کے لیے، تمام مقدسین کے لیے مہیا کیا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو وہ جو للکار ہے وہ اس للکار کے ساتھ لکھا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح صلیب پر چلایا تو مردے جی اٹھے، اس للکار کے ساتھ وہ قبروں میں جو خداوند یسوع مسیح کی آمد کا انتظار کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے، وہ جی اٹھیں گے، اور وہ قبروں میں سے اپنے بدن لے کر، جلالی بدن لے کر وہ آئیں، اور جو باقی زندہ ہوں گے، جس میں پالوس رسول اپنے آپ کو بھی ایڈ کرتا ہے، لیکن وہ ان میں شامل نہیں ہو سکا کہ اس کو موت، اس نے گوارا کی، موت اس کو برداشت کرنی پڑی۔ لیکن جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو ویٹ کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے ہیں، جب وہ للکارے گا تو وہ اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، اور پھر جو زندہ باقی ہوں گے وہ سب مل کر اکٹھے ایک گروپ بن کر ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ اب جو بھائی آپ نے جو بات کی ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، تو میرے ساتھ آپ ایک حوالہ نکالیں، یہ لوکا کی انجیل ہے اور اس کا 21واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے، اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ آمین۔ یہاں پر جو ہے غیر قوموں کی میعاد کا ذکر ہے۔ آج بھائی نے مجھے ایک بھائی نے ایک سوال بھیجا اور انہوں نے یہ ٹیکسٹ مجھے کیا کہ یہ اینڈ ٹائم کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اینڈ ٹائم جو ہے، ہم تو ایٹرنیٹی میں جانا چاہتے ہیں، اگر ٹائم ہی اینڈ ہو گیا تو پھر ایٹرنیٹی میں کیسے جائیں گے؟ تو بائبل کے اندر جیسے آپ نے بھی بتایا تھا کہ دانیل کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اخیر زمانہ کے لیے جب اس کو وہ جو 7 مہروں والی کتاب جو مکاشفہ میں کھلی، جو جس کی ترتیب ہمیں ملتی ہے، اس کتاب کو اس نے لکھنا چاہا دانیل نے، تو اس نے کہا کہ اس کو آخری زمانہ کے لیے، اینڈ ٹائمز کے لیے اس کو سرب مہر کر دے، اس کو سیک کر دے اینڈ ٹائمز کے لیے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ ٹائمز کا اس نے ذکر کیا، اس نے کہا جس طرح نوح کے ٹائمز میں ہوا، جس طرح لوٹ کے ٹائمز میں ہوا، جس طرح اس نے کہا کہ اور اس نے کہا کہ اگر جب تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی افواہوں کو سنو گے تب خاتمہ، تب بھی کہتا ہے خاتمہ نہ ہوگا، اور اس نے بھی خاتمے کی بات کی۔ لیکن یہ جو اینڈ ٹائمز ہے یہ دراصل ہر زمانے کا ایک میعاد ہے، اس کی ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ جب فضل کا زمانہ شروع ہوا، فضل کا زمانہ یہ پینتیکوست سے شروع ہوا، لیکن غیر قوموں کا زمانہ وہاں سے نہیں شروع ہوا۔ غیر قوموں کا زمانہ نبوکت نظر کے دور سے شروع ہوا، جب نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس نے وہاں پر ہیکل کو مسمار کیا، اور وہاں کے جو ظروف تھے وہ واپس بابل کی طرف لے گیا، اور وہاں سے جب غیر قوموں پہلی مرتبہ ہیکل کو پامال کیا، یروشلم کو پامال کیا، اور غیر قوموں نے وہاں پر اپنا قدم جمایا، تب غیر قوموں کا جو میعاد ہے وہاں سے شروع ہوئی، اور غیر قوموں کی میعاد کے اندر ہی فضل کا زمانہ جو ہے یہ شروع ہو گیا، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے جب غیر قوموں کا دروازہ کھولا تو غیر قوموں کے لیے فضل کا زمانہ شروع ہو گیا، اور اس کو نجات کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس کو مقبولیت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو پطرس رسول نے، یہ جب پطرس رسول سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ سب تازہ مے کے نشے میں ہیں، تو پطرس رسول نے یہ کہا کہ ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، فضل کا دن ابھی تو چڑھا ہی ہے، اہل صبر کرو۔ سو یہ ہے فضل کا دن عید پینتیکوست سے شروع ہوا، لیکن اس کا خاتمہ بھی ہے، اس کا خاتمہ بھی ہے،
اور اس کو 7 کلیسیائی زبانوں پر محیط کیا گیا ہے، جس کی سٹڈی آج کل بھائی نہیں دے رہے ہیں اور اگلے تھرسڈے کو اس پر ہم بولیں گے۔ لیکن آج جو ٹاپک ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، اور بائبل میں زبور 122 اور اس کی 6 آیت میں جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ آمین۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح نے، کیونکہ بیچ میں غیر اقوام آ گئی، جب وہ پہلے اپنوں کے پاس آیا، بنی اسرائیل کے پاس آیا، تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کے مطابق آیا اور شریعت کو سارے تقاضے اس نے پورے کیے، اسی طرح جس طرح پچھلے تمام انبیاء کرام نے کیے۔ اکثر بھائی جی بات ہوتی ہے کہ یونا جو تھا وہ خدا کی نافرمانی کر رہا تھا۔ یونا خدا کی نافرمانی نہیں کر رہا تھا، یونا جو تھا یہ بنی اسرائیل کا نبی تھا، اور اس کو جو میسج ملا وہ یہ ملا کہ تو نینوا میں جا اور وہاں پر جا کر منادی کر۔ اور اس کے پاس یہ ریولیشن تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو آواز مجھے آتی ہے یا جو میسج مجھے آتا ہے اس کو وہ ریزسٹ کرتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس جو میسج ہے، جو برکت ہے، جو انبیانہ خدمت ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ وہ نافرمانی نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ شریعت کی فرمانبرداری کر رہا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ میں باہر کہیں نہیں جا سکتا۔ لیکن خداوند اس کو یہ میسج دے رہا تھا کہ تو نینوا کی طرف جا۔ اور پھر کیا ہوا، جب وہ اس سٹوری کو میں شارٹ کروں گا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلا، 3 دن اور رات وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور وہ مچھلی جو تھی وہ بظاہراً اس کے لیے قبر کی مانند تھی۔ 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا یہ ناممکن سی بات ہے، یہ جو ہے امپاسبل ہے۔ اور وہاں پر اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں، یونا کی کتاب کو، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے پاتال سے دہائی دی، دعا کی اس نے پاتال سے، کیونکہ وہ جو تھا پاتال میں جا چکا تھا، اور اس نے وہاں، اور پھر خداوند نے اس کو جو ہے اس کو دوبارہ ریزوریکٹ کیا، اور وہ وہاں پر گیا، اور اس کی منادی سے پھر کیا ہوا کہ لوگ، غیر اقوام کے لوگ جو تھے وہ بچ گئے۔ اب کیا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ یونا کے نشان کے سوا، اس زناکار قوم کو یونا کے نشان کے سوا اور کوئی دوسرا نشان نہیں دیا جائے گا۔ اب کیا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کے سارے تقاضے کر کے 3 دن اور رات قبر میں رہنے کے بعد جب وہ قبر سے باہر نکلا ہے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہو گیا، کیونکہ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ آپ شریعت کے جب تک انسان جیتا ہے شریعت کے متحد ہے، اور مرنے کے بعد وہ شریعت سے آزاد ہے۔ مثال کے طور پر ایک اگر عورت ہے تو اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے، یا ایک شوہر ہے اس کی بیوی مر جاتی ہے، تو وہ اس کی شریعت سے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک نئے ازدواجی بندھن میں بن سکتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے یہ ممکن کیا کہ خداوند یسوع مسیح جب قبر سے باہر نکلا تو اس شریعت سے آزاد ہو گیا، اور پھر اس نے غیر قوموں کے لیے دروازہ کھول دیا، اور اس نے کہا تمام دنیا میں جاؤ اور ان کو شاگرد بناؤ، اور اس گوسپل کو پریچ کرو، اس خوشخبری کے پیغام کو پریچ کرو۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب غیر قوموں کا دروازہ کھولا اور عید پینتیکوس کے دن سے فضل کا زمانہ شروع ہوا، تو اب اس کی میعاد کہیں نہ کہیں ختم ہونی ہے۔ 2000 سال پورے ہو چکے ہیں، اور پطرس رسول یہ کہتا ہے کہ آئے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک 1 دن 1000 برس کے برابر، اور 1000 برس 1 دن کے برابر ہے۔ اب جو ہے آدم سے لے کر ابراہیم تک جو ہمارے پاس نسب نامے ہیں، ان کو کیلکولیٹ کر کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 2000 سال بنتے ہیں، اور ابراہیم سے لے کے خداوند یسوع مسیح تک 2000 سال بنتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح سے اب تک 2014 سال ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 6000 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور پطرس رسول کے اس کلام کے مطابق 1 دن 1000 برس کے برابر، یہ تمام دن جو ہے 6 دن مکمل ہو چکے ہیں،
اور 7واں دن جو ہے یہ اس کی 1000 سالہ بادشاہی کا دن ہے، آمین۔ یہ آرام کا دن ہے، یہ سکون کا دن ہے، اس میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگی جب امن کا شہزادہ آ کر he will take over اور وہ اس دنیا کے نظام کو تبدیل کر دے گا۔ اب جو بات ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ اب یہ جو ہے یہ امن کے شہزادے کی آمد کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ اس کو جو ہے اہل اسلام، بہت سے جو کالعدم تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اس وار کا نام ہولی وار رکھا ہے، اور اس کے مد مقابل جو مغربی جو قوتیں ہیں انہوں نے اس کا نام وار آن ٹیرر رکھا ہے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ مغربی ممالکوں کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپورٹ ہے، اسرائیل کی جو سپورٹ ہے یہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جیسا ہم نے زبور 122 میں پڑھا کہ جو بنی اسرائیل کی سلامتی چاہتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ اقبال مند ہوں گے، خدا تو ان کو سرفراز کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک چیپٹر کلوز ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس وقت فضل کے زمانے کے آخری دور کے آخری حصے میں سے گزر رہے ہیں، جس طرح ایک چیپٹر بند ہوتا ہوتا ہے اور دوسرے چیپٹر کی تمہید شروع ہو جاتی ہے، دوسرے باب کی تمہید شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو متی کا 25واں باب اور اس کی 31ویں آیت، میں چاہوں گا وہ ذرا حوالہ پڑھیں بھائی آپ، متی 25واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے چند آیات ہم پڑھیں گے باب کی آخر تک۔ جی، خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ یہاں پر میں آپ کو بھائی جی روکوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بادلوں کی آمد نہیں ہے، جب خداوند بادلوں پہ آئے گا اور لوگ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کے بعد کی ہے۔ ایک آمد ہے جو بادلوں پر ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح کی واپسی ہے جب وہ 1000 سالہ بادشاہی کرنے کے لیے واپس آئے گا، اور ان کے درمیان میں ایک ہفتے کا گیپ ہے جس کو 7 سالوں پر جو مشتمل ہے، اس کو دانیل کا 70واں ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، جس پر ہم پھر کبھی آپ کو اس پر ٹیچنگ دیں گے۔ لیکن آج کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کا ٹاپک ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں بھائی۔ اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسا چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے آدم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، آئے مالونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، آئے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ آمین۔ اب بات یہ ہے کہ
खुदावंद ने ये हुक्म क्यों दिया है कि यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करो। भाई ये बात दरअसल ये है कि यरूशलेम की सलामती में ही इस दुनिया की सलामती है। जब तक यरूशलेम में सलामती है इस दुनिया में अमन है। अगर यरूशलेम में अमन नहीं है तो दुनिया अमन में नहीं रह सकती, क्योंकि यरूशलेम का मुहाफिज, बनी इसराइल का मुहाफिज खुद खुदा है। आमीन। कोई सुपर पावर उसकी मुहाफिज नहीं है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि उसके पीछे ये पावर है, वो पावर है। नहीं, वो खुद, उनको ये सलाहियतें, खुदादाद सलाहियतें हैं। और ये बरकत जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल तेरे दुश्मनों के फाटकों की मालिक होगी, और ये उनको ये बरकत खुदावन ने दी है। और खुदावन की हर बार, खुदावन अपनी बातों को नहीं भूलता, उसकी हर बात जो उसने मुंह की कही है वो अटल है। जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें नहीं टलेंगी। मैं कभी कभी भाई जी देखता हूं कि जब बारिश होती है और बारिश के बाद गौसे कज़ा जो रेनबो है वो आसमान पर नजर आती है, जिसको पंजाबी में गुड्डी गुड्डे दी पींग भी कहते हैं, तो वो जब नजर आती है तो ये वो अहद है, ये जो बात खुदा ने नूह के साथ 5000 साल पहले उससे ये बात कही, आज भी खुदावंद उस बात के ऊपर खड़ा है। आमीन। और अपने अहद को, अपनी उस बात को सारी दुनिया के ऊपर अल्लानिया वो उसको जाहिर करता है और बताता है कि जो अहद मैंने, जो बात मैंने नूह के साथ की थी वो मैं उस पर खड़ा हूं। अब यहां पर हम देखते हैं कि दो ग्रोह हैं, एक शीप नेशन है और एक गोट नेशन है। और शीप नेशन वो है जो खुदावंद के भाइयों के साथ, जो उस बादशाह के भाइयों के साथ, इब्ने आदम के भाइयों के साथ जो जिन्होंने अच्छा सलूक किया है, वो खुदावंद के दाहिने तरफ खड़े हैं। और एक गोट नेशन है जो बकरियों की कौमें हैं, उनको जो जिन्होंने बनी इसराइल के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के भाइयों के साथ जिन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया है, जो उनके मुखालिफ हैं, वो खुदावंद के बाएं तरफ खड़े हैं। और यहां पर हम उन दोनों ग्रोहों की अदालत देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि खुदावंद ने किस तरह उनकी अदालत की है। अक्सर लोग इस हवाले को चैरिटीज के साथ इसको मुंसलिक करते हैं, लेकिन इस बाइबल के अंदर सब कुछ जो है ये कलीसिया के लिए नहीं है। इसके अंदर कुछ बातें हैं जो बनी इसराइल के लिए हैं, कुछ गैर अक़वाम के लिए हैं, और कुछ जो है कलीसिया के लिए। आपको देखना पड़ेगा, ये बात जो है, हर बात को हम कलीसिया के ऊपर फिट नहीं कर सकते और हर बात को हम बनी इसराइल के ऊपर फिट नहीं कर सकते। ये जो हवाला है ये बनी इसराइल के लिए है और इसका ताल्लुक खुदावंद की वापसी के साथ है। और यहाँ पर जब, क्योंकि खुदावंद की जब वापसी होगी, और मैं ये समझता हूँ ब्रदर नईम के जो इस वक्त ये जो बाब है ये खुल चुका है। जितनी अक़वाम बनी इसराइल के खिलाफ हैं, अगर आप पूरी बेल्ट देखें, जितने भी वो मुल्क हैं, कौमें हैं, कबीले हैं जो बनी इसराइल के खिलाफ हैं, इस वक्त तकरीबन 27 के 28 मुल्क खाना जंगी में मुलव्वस हैं। और वो कभी तो किसी को ब्लेम करते हैं, कभी किसी ग्रुप को ब्लेम करते हैं, कभी किसी पर। मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर खुदावंद का हाथ है और खुदावंद उन कौमों की अदालत कर रहा है। उनकी अदालत जो है ये शुरू हो चुकी है। और जैसे ओवरलैपिंग पीरियड होता है, जब खुदावंद का रूह बनी इसराइल को जब उसने छोड़ा और गैर कौमों का दरवाजा खुला, तो उसके बाद तकरीबन 40-50 दिन के बाद जाकर रूल कुदस नाजिल हुआ ईद पेंतीकोस के दिन, और फिर जो है ये फजल का जमाना शुरू हुआ। और मैं ये समझता हूं कि वी आर गोइंग थ्रू द ओवरलैपिंग पीरियड। जो फजल का जमाना जो है ये खत्म हो रहा है और बनी इसराइल का जमाना जो है ये शुरू होने वाला है। और इसी दौरान ही खुदावंद अपनी दुल्हन को यहां से ले जाएगा, क्योंकि उसका ये वादा है कि वो ट्रिपुलेशन में से अपनी दुल्हन को नहीं निकलने देगा। पुराने अहदनामा के अंदर हनूक जो था ये दुल्हन की नुमाइंदगी करता है, और जो नूह है क्योंकि उसको मुसीबतों में से गुजरना पड़ा, इसलिए वो कलीसिया की नुमाइंदगी करता है। जो नूह जो है ये लिखा है कि आदम से 7वीं पुश्त पर था, पहली पुश्त पर नहीं, दूसरी पर नहीं, तीसरी पर नहीं, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं पर नहीं, 7वीं पुश्त पर एक जो शख्स है वो इस दुनिया से गायब हो गया और वो दुल्हन की नुमाइंदगी करता है। इसी तरह ये 7वीं कलीसियाई ज़माने के अंदर खुदावंद अपनी दुल्हन को ले जाएगा। अच्छा, मैं भाई आपको यहाँ पर रखूंगा। हमारे मोस्ट सीनियर पास्टर
पास्टर नोबल एस्किल इस वक्त ऑनलाइन है और वो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि वो इस बात को बड़े गहरे तौर पर से देखते हैं और बाइबल की नबूवतों के ताल्लुक से, बाइबल की पेशन गोइयों के ताल्लुक से उनको बड़ी कमांड है और वो उनको प्रीच करते हैं। सो मैं चाहूँगा कि अगर वो ऑनलाइन है तो हम उनसे बात करें और जो बात और जो सिलसिला हमने अभी शुरू किया है इसी सिलसिले को आगे लेकर चलें। हेलो 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 हेलो, आई एम हियर। जी ब्रदर जी, आप लाइन पर हैं, बात करें। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? सवाल भाई जी ये है कि जो फलस्तीन में ये जो मुआहदा होने जा रहा है और जो इस वक्त जंगो जदल में वहाँ मशरिक़ वस्ता फंसा हुआ है, इसको आप बाइबल के तनाजुर में कैसे देखते हैं? आमीन आमीन। ब्रदर, ये जो कुछ आपने बयान किया है वो मैंने बड़े गौर से सुना है। असल में बात ये है कि प्रॉब्लम लोगों की ये है कि वो जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर होता है वो ये समझते हैं कि ये अपने आप हो रहा है और वो खुदा को जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं कि खुदा सारी कायनात का खालिक और मालिक है और वो इसको चलाता है। तो ये बात जानना जो है वो बहुत जरूरी है। मैं आपसे बेहतर इसके कि मैं आगे बात चलाऊं, मैं आपके सामने पतरस का एक हवाला दूंगा। पतरस अपने खत में ये कहता है कि हमारे पास, मैं लोगों की बात नहीं करता, पतरस ने लोगों की बात नहीं की, उसने कहा कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मुझ में ठहरा। तो अब ये है कि हमारे हाथों के अंदर पतरस का कलाम भी है, बाकी लोगों का भी कलाम है, यीशु मसीह का कलाम है, मूसा का कलाम है, अंबिया इकराम का कलाम है। इसलिए जो है वो नबियों की बातों को समझने के लिए एक रूहानी ज़हन और मुकाशफा होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है इसके पीछे खुदावंद का हाथ है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि उसको तो यहूदी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले, बल्कि मसरूमियत से पहले उसने ये कहा, जब वो पहाड़ के ऊपर से जा रहा था और जब उसने पहाड़ पर से यरूशलेम का देखा, अच्छी अच्छी खूबसूरत इमारतें देखी, और फिर उसको लिखा है खुदा के कलाम में कि वो यरूशलेम को देखकर रोया। रोया वो एक नबी भी था, इसलिए वो नबी होने की हैसियत से वो नबी की सिफ्त ये है कि जो कुछ हो चुका है वो उसको भी जानता है और जो कुछ 2000 या 4000 साल के बाद होने वाला है वो उसको भी अपनी अंबियाना आंखों से देख लेता है। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये वो यरूशलेम की बर्बादी को अपनी आंखों से देखा, रूहानी आंखों से, अंबियाना आंखों से, और फिर वो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो यरूशलेम को देखकर वो रोया और फिर उसने अपने शागिर्दों से ये कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है कि जब यहाँ पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो ग्रहण हो जाएगा। तो ये बात करने के बाद शागिर्दों ने उससे पूछा कि वो वक्त कब आएगा। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जुटा अपने आने का और आखिर होने का जिक्र किया। उसके अंदर 2-3 बातें हैं वो काबिले गौर है। वो पहली बात तो ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में ये कहा कि बेहतर इसके कि मैं आऊं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये दावे करेंगे कि मैं मसीह हूँ। मसीह का मतलब ये है मसा किया हुआ। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो आज अपने आप को एक बड़े बड़े मुनाज भी समझते हैं, वो कहते हैं कि मैं मसा किया हुआ हूँ, लेकिन वो ये कहता है कि सबका यकीन ना करना। बहुत सारे झूठे मसीह भी उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, लेकिन वो ये कहता है कि उनका यकीन ना करो, उनके पीछे ना हो लेना। वो
وہ تمہیں فریب دے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچا مسیح نہیں آئے گا، اصل مسیح جو ہے اصل مسیح نہیں ملے گا، اصل مسیح جو ہے وہ ہے۔ اب یہ بات ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر اب ہو رہا ہے، مثال کے طور پر بھونچال آ رہے ہیں، یہاں پر پانی جو ہے وہ اس کے وسیلہ سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں یسوع نے کہا کہ وہ وقت آتا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ پانی اور اس کی لہروں کے زور سے ان کے جخموں میں جان باقی نہ رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں سونامیاں آ رہی ہیں، اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ یہ ساری باتیں اور قحط بھی پڑیں گے۔ اب جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اگر آپ کا ذہن ٹھیک ہے تو آپ ان کو دیکھیں کہ جو کچھ بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی آمد کے بارے میں جو نشانیاں بتائی تھی وہ ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے آنے کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ اب رہی بات جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، مجھے فلسطین کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، مجھے مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ ہم پلے اور ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے باوجود بھی جو کچھ خدا نے کلام کرنا ہے، جو کچھ خدا نے کام کرنا ہے، اس کو تو ہم نہیں روک سکتے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے کلام کے اندر ایک حوالے کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتائیں۔ اور اب جو ہے میں آپ کے سامنے ایک نبی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، زکریا نبی۔ زکریا نبی نے یروشلم کے بارے میں کیا کہا وہ میں چاہوں گا کہ بھائی نعیم جو ہے وہ زکریا کا 12واں باب پڑھیں اور پھر اس کی 2-3 آیات کو پڑھیں تو پھر میں آگے چلوں گا۔ بھائی نعیم، اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بار نبوت۔ خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرے کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ خداوند فرماتا ہے یہ بات جو ہے جو میں نے اب آپ کے سامنے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ پیشن گوئی ہو چکی ہوئی ہے۔ جو کچھ اب یروشلم کے ساری قومیں ہیں، اب یہ دیکھیں جو کچھ لیبیا کے اندر ہوا، جو کچھ عراق کے، اس کے پیچھے خواب جو مرضی کہیں کہ اس کے پیچھے وہ امریکہ کا ہاتھ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے تیل کی خاطر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہو، لیکن بات یہ ہے کیا خدا نہیں انسان کو استعمال کر سکتا؟ یہ خدا ہے جو اس معاملے کو سیدھے اس نبوت کو پورا کرنے کے لیے اس نے کسی نہ کسی کو استعمال کرنا ہے۔ وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے، وہ بادشاہوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیر قوموں کی میعاد جو ہے وہ اب ختم ہونے والی ہے۔ غیر قوموں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہے یا عیسائی ہے۔ غیر قوموں کے اندر کرسچن بھی شامل ہے۔ غیر قوم کا مطلب ہے غیر یہودی لوگ۔ خدا نے ابتدا کے اندر ابراہیم کو چنا اور ابراہیم میں سے یہودا پیدا ہوا اور یہودا سے ابھی یہودی نسل چلی ہے۔ تو یہ جو غیر یہودی لوگ ہیں ان کو غیر قوم کے لوگ کہا جاتا ہے، اور جو یہودی لوگ ہیں ان کو خدا کے لوگ کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اب یروشلم کے اندر ہونے والا ہے اس کا سارا جو پت ہے نا، میں معاف کریں کہ میں پنجابی کے اندر جو بول رہا وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر دو شخص دو اس کے اقتدار ہیں۔ ایک جو ہے وہ مسلمان اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ ہماری ہے، آمین، یہ ان کی ہے، انہوں نے بنوائی ہے، یہ ان کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرسچن لوگ جو ہیں
वो भी मानते हैं कि उनको वहां पर इबादत करने का हक है, लेकिन एक और भी वहां पर वहीं पर एक जगह है जिसका नाम है हैकले सुलेमानी, जिसको मस्मार कर दिया गया था। खुदा ने बनी इसराइल को सजा दी थी और उनको ये कहा था कि मैं तुमको तमाम दुनिया के अंदर पवित्र कर दूंगा, और ये सारी पेशन गोई पूरी हुई। आज इसराइल जो उस वक्त से लेकर सन 70 से लेकर वो सारी दुनिया के अंदर बितर हुए, और वो ठोकरे खाते रहे, मार खाते रहे, कत्ल होते रहे। हिटलर के दौर के अंदर 60 लाख आदमियों को जो था वो कत्ल कर दिया गया। तो ये सारी बातें जो कि ये खुदा इनको सजा दे रहा है क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। लेकिन अब वो सजा का वक्त जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म होने से पहले एक हफ्ते के लिए खुदावंद उनको टाइम देगा। उस हफ्ते के अंदर वो आखिरी खुदा की अदालत होगी। उसके बाद इस एक हफ्ते को खुदा ने 2 हिस्सों में तकसीम किया। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में इस एक हफ्ते को 2 हिस्सों में तब्दील किया गया है, 3.5 और 3.5। पहला जो निसफ हफ्ता है उसके अंदर 1,44,000 को ये उनके ऊपर मोहर की जाएगी, और उसके अंदर 2 गवाह आएंगे, एक एलिया नबी होगा और एक मूसा होगा जो शरीयत को उनके सामने पेश करेगा, और एलिया जो है वो बहाली का नबी है। और दूसरे उसके बाद ये है 1,44,000 पर अगर आप बाइबल को पढ़ जाए, अगर आप अपनी बाइबल को पढ़े तो आप मुकाशवा के 7वें बाब को जरा पढ़े भाई जी, मुकाशवा 7वां बाब। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समुंदर को जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, जमीन और समुंदर और दरख्तों को जरर ना पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। आगे पढ़े। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई, रोबन के कबीला में से 12,000 पर, जद के कबीला में से 12,000 पर, आशर के कबीला में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीला में से 12,000 पर, मनसी के कबीला में से 12,000 पर, शमाउन के कबीला में से 12,000 पर, लावी के कबीला में से 12,000 पर, इश्कार के कबीला में से 12,000 पर, जबलून के कबीला में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, बिन्यामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। आमीन। आमीन। जी भाई नोबल, आर यू स्टिल ऑन द लाइन? मेरा ख्याल है हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हर कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई, और ये उस हफ्ता के पहले 3.5 साल में, निस्फ हफ्ता में ये जो वाक़या है वो वकूअ पज़ीर हुआ है। और ये अक्सर ये अक्सर ये बात होती है कि खुदा ने इन 2 नबियों को, इनकी खिदमत को ही क्यों चुना है कि उनकी एट्रीब्यूट्स में 2 लोग आए और आकर बनी इसराइल के ऊपर ये 12,000 को हर कबीला में से उनके ऊपर मोहर करें। उसकी वजह ये है कि मूसा जो है ये शरीयत का नबी है, और जो एलिया है ये बहाली का नबी है। आमीन। और उनका ये मानना है कि एलिया आएगा, और ये खुदावंद यीशु मसीह को और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी उन्होंने पूछा कि क्या तू एलिया है? और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि तू
ایلیا ہے، کوئی کہتا ہے تو یرمیا ہے، کوئی کہتا ہے نبیوں میں سے. سو یہ اس نبی کو یہ ابھی اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور سب چیزیں بحال کرے گا، کیونکہ جو ایلیا کی منسٹری ہے یہ ریسٹوریشن کی منسٹری ہے. ایوری تھنگ بیک ٹو دی اوریجنل پلیس. جو فاؤنڈیشن، جو بائبل کی جو اصل تعلیم ہے، جو ڈاکٹرن ہے، اس کو مذہب کو واپس اس جگہ پر اس نے تعمیر کیا. تو ان دونوں کی منسٹری کے وسیلہ سے یہ پہلے 3.5 سال میں یہ ہر قبیلہ میں سے 12 ہزار لوگ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کریں گے. اب ایک اور بات یہ ہے کہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص فلاں قبیلے کا ہے یا یہ شخص فلاں قبیلے کا ہے. اب ان کی اتنی تعداد ہو گئی ہے، اب ان کی اتنی تعداد ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے یہ آپ کا وہ ایکس رے کر لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب سامری عورت کے پاس خداوند یسوع مسیح کنویں پر اس کو ملا تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے دل کی باتیں، اس کی ساری جو اندر کی جو بھید تھے وہ اس کو جو وہ سارے بتائے، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تو نبی معلوم ہوتا ہے. سو نبی کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے. اور ان کے پاس کیونکہ انبیانہ خدمت ہے اس لیے یہ 12 ہزار جو ہیں یہ ان کو مہر کریں گے. اور اگلے 3.5 سال کے اندر جنگ ہرمجدون ہوگی. اور جنگ ہرمجدون جس کو انگلش میں آرمگیڈن بھی کہتے ہیں، اس کے اندر تمام یہ جو بایولوجیکل ویپنز اور ایٹم بامز اور یہ تمام یہ چلیں گے. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خداوند اپنی دلہن کو یہاں سے لے جا چکا ہوگا. اور اس دوران یہ ہوگا، اس کا زکریا کے اندر ذکر ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں ان کے چشم خانوں کے اندر جو آئی ساکٹس ہیں ان کے اندر آنکھیں جو ہیں یہ گل جائیں گی، اور زبان جو ہے یہ جل کر منہ کے اندر جل کر یہ تالو کے ساتھ چپک جائے گی، اور ایک دم بندے جو ہیں وہ جیسے مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں. اس قسم کے ویپنز اس کے اندر وہ چلیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ، اگر آپ مکاشفہ شاید 7واں باب تھا بھائی جی جس میں اس میں شمار پڑا ہے اس کا، اس کی فوجوں کا 16واں باب، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے ان کا شمار 20 کروڑ فوجیں جو ہیں یہ یروشلم اور اس کے بنی اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے. اور 9ویں باب میں، اور خداوند پھر خود خروج کر کے، اور پھر جس طرح پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بنی اسرائیل کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتا تھا، اسی طرح خداوند پھر بنی اسرائیل کو اس کے دشمنوں سے چھڑائے گا، ان کے ساتھ جنگ کرے گا. سو یہ اس کی ترتیب ہے جو آگے پروگرام جو ہونے والا ہے. اور ہم آپ کو اس ٹریبولیشن کے لیے تیار نہیں یہاں پر کر رہے، ہم آپ کو ریپچر کے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس ٹریبولیشن سے پہلے، اس ہلاکت کے دن اور اس خوفناک دن، ہولناک دن کے آنے سے پہلے، کیونکہ وہ دن جو ہے وہ بزرگ بھی ہے اور ہولناک بھی ہے. ملاکی کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے. تو وہ بزرگ ان کے لیے ہے جو لوگ اس دن خداوند کے پاس چلے جائیں گے، اس کی قربت میں چلے جائیں گے، اور جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے لیے وہ ہولناک دن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بزرگ دن میں شامل ہوں. اس ہولناک دن سے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹریبولیشن میں آپ داخل نہ ہو، بلکہ آپ اس کی آمد میں جب وہ نرسنگا پھونکا جائے، جب وہ للکارے اور جب مقرر فرشتہ کا آواز دے، تو یہ تین جو شور ہیں، 3 آوازیں ہیں، یہ تینوں آوازیں دلہن کے لیے ہیں. آپ اس کو سنیں. اور نرسنگے کا مطلب ہے اب کوچ کا وقت آ گیا ہے. پرانے عہد نامہ میں جب نرسنگا پھونکا جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اب کوچ کا وقت آ گیا ہے، اب روانگی کا وقت آ گیا ہے. اور نرسنگے کی آواز کے ساتھ خداوند جو ہے اپنی دلہن کو کہے گا کوچ کا وقت آ گیا. اور اس نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز کو جانتی ہیں، اور جب ہم اس کی آواز سنیں گے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس ابھی تقریباً 5 منٹ اور ہیں. تو میں بھائی آپ چاہوں گا کہ جو اگلے جو ٹاپکس ہیں ان کو بھی ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح پیش کریں. اور یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک بھی دیں. اگر آپ کوئی چاہتے ہیں کوئی ایسا ٹاپک جو ہم یہاں پر ڈسکس کریں جس کے ساتھ آپ کی روحانی ترقی ہو، کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں کھٹکتا ہو
جو آپ کبھی کسی سے شیئر کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملتا، آپ ضرور ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں. ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ بائبل میں سے اس کی سیٹسفیکشن کریں، اور خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو. آپ اپنی دعاؤں میں اور اپنی سپورٹ کے وسیلہ سے آپ اس پروگرام کو یاد رکھیں اور اپنے تمام خاندان کو بتائیں، لوگوں کو